السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 377 ہے، 377۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین، قطرۃ من دموع من خشیۃ اللہ وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، وأما الأثران فأثر في سبيل الله، فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله۔ رواه الترمذی۔ یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ دوسری کتابوں میں بھی اس سے ملتی جلتی حدیثیں موجود ہیں۔ ترمذی نے گرچہ اس کو حسن اور غریب کہا ہے، لیکن دوسری جگہ سے بھی اس کی سند صحیح ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، ڈراپ، دو قطرے بہت پسند ہیں، اور دو نشانیاں بہت پسند ہیں۔ ایک وہ آنسو کا قطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے راستے میں بہہ جائے۔ اور دو نشان وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی زخم یا کوئی چیز نشان کے طور پر لگ گئی، اور دوسرا وہ نشان ہے جو کسی فرض کی ادائیگی میں اس پر پڑ گیا۔ انشاءاللہ ہم اس پر پوری بات کریں گے۔ یہ جو حدیث ہے کہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس میں سے ایک وہ قطرہ ہے جو اللہ کے خوف سے جو ہے وہ بندے کی آنکھ سے ٹپک جاتا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک رونے کی بات ہے تو مختلف وجہ سے لوگ روتے ہیں۔ ایک مکاری کا رونا ہوتا ہے کہ بات کیا رونے لگا۔ ایک آدمی درد اور تکلیف کی وجہ سے روتا ہے۔ ایک آدمی کبھی خوشی کی وجہ سے روتا ہے، اور ایک آدمی اپنے پچھتاوے پر روتا ہے، اور کبھی آدمی اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کر کے بھی روتا ہے۔ ان تمام میں جو حدیث میں ذکر کیا گیا کہ وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکل جائے، آج آپ کو یہ بتانا، اسی پر ایک پر بات کریں گے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ خوف کا قطرہ کیسے نکلتا ہے، ہم کو کیوں نہیں نکل رہا ہے، اور کن لوگوں کو ایک دم نہیں نکلتا، اس پر بھی بات کریں گے کہ آخر وہ خوف کا قطرہ کیسے نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے قہاری، گرفت کرنا، پکڑنا۔ اگر کبھی بندہ اپنے گناہوں پر سوچے کہ میں نے گناہ کیا اور وہ جو پکڑ سکتا تھا اس نے نہیں پکڑا، حالانکہ وہ پکڑنے پر کیا تھا، قادر تھا، وہ چاہتا تو پکڑ لیتا۔ مثال طور پر آج ہم نے فجر کی نماز چھوڑی جو کہ فرض ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، ہم کو اللہ نے نہیں پکڑا۔ یہ اگر بندہ سوچے گا نا
تو اس کو خوف خدا آئے گا اور آنسو کے قطرے ٹپکیں گے. نمبر 1. نمبر 2، ہم بہت عزت والے آپ کے سامنے گھوم رہے ہیں، مولانا صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں. دوسری اللہ کی صفت کہ ہم نے گناہ کیا، وہ قہار تھا، پکڑا نہیں. ہم نے گناہ کیا اور آپ سے اس کے میرے گناہ کو چھپا رکھا ہے. وہ ستار ہے. کیا ہے؟ ستار ہے. ابھی اگر ہماری شرارتیں پبلک میں آ جائیں تو آپ بتائیے کہ مولانا صاحب کو کوئی سلام کرے گا؟ ہم نے گناہ کیا اور رب ذوالجلال نے کیا کیا کہ اس نے ہمارے گناہوں پر کیا کر رکھا؟ پردہ ڈال دیا. اگر ہم اس کی اس ستاری کو یاد کریں گے کہ تو کتنا بڑا ستار ہے، تو چاہتا تو گرفت بھی کر سکتا تھا، تو چاہتا تو بے عزت بھی کر سکتا تھا. تو نے سزا بھی نہیں دی اور میری بے عزتی بھی نہیں کی. تو پروردگار عالم اگر آپ اور ہم ایسے کریں گے تو اللہ تعالی جو ہے اس کا خوف ہوگا اور تب ہمارے دلوں آنکھوں سے آنسو ٹپکے گا. اسی طریقے سے پروردگار عالم قیامت میں کہتا ہے کہ جتنے بادشاہ ہیں کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی. کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوگی جو اس دنیا میں بڑا سے بڑا رولر رہا ہے. پھر خود کہے گا پروردگار للہ الواحد القہار کہ آج بادشاہت صرف ہماری ہے. اور اس وقت تو لفظ رحمان کہنے کے بجائے اپنے آپ کو قہار کہے گا. یہ بہت بہت خطرناک جملہ استعمال کیا رب ذوالجلال نے. حالانکہ وہ اس کی رحمت، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. کہتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، لیکن جب قیامت کا پہلا لمحہ آئے گا، مطلب حشر کا، تو جس بات کا وہ اعلان کرے گا اس وقت وہ اپنی رحمت کا ذکر نہیں کرے گا، اپنی قہاری کا ذکر کرے گا. اگر بندہ اس چیز کو سوچے گا نا کہ کس قدر ناراض ہے رب ذوالجلال کہ وہ اپنی رحمانی صفت کو ذکر کرنے کے بجائے اپنی قہاری اور اپنی قوت کا ذکر کر رہا ہے. للہ الواحد القہار. تب بندے کے اندر کیا ہے؟ خوف خدا پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، قہار ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کو یاد کریں کہ ستار، اور کسی دوسرے اپنے ساتھ یاد کریں کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنی ستاری کی ہے، کتنا زیادہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے، اس کو یاد کریں. اور پھر لوگوں کی نگاہوں میں بے عزت ہونے سے پروردگار عالم نے ہم کو بچایا ہے. اس کو جب ہم یاد کریں گے تب اللہ تعالیٰ کی اس یاد سے، اس خوف سے ہمارے آنسو ٹپکیں گے. ایک بات. دوسری بات، قرآن مجید نے کہا کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو شکر کے طور پر لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سورہ مریم کی آیت ہے، جب اس کو پڑھا تو سجدے میں گر گئے. پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ رونا کہاں آیا، کیونکہ اگلا جملہ کیا ہے؟ وہ بکیا، اور روتے ہیں. تو حضرت عمر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ سجدہ تو ہو گیا لیکن رونا کہاں آیا؟ رونا آنا چاہیے تھا. تب رونا کب آئے گا؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں کو یاد کریں گے تب رونا آئے گا. دوسری چیز، ایک آدمی غور سے سنیے گا، یہ سب ہمارے اندر موجود ہیں اور پروردگار عالم نے، ہم ایک ڈبل گیم کھیلتے ہیں، دو پالیسی کھیلتے ہیں.
ہم اندر کی ایک راجنیت کرتے ہیں، ایک ایک لفظ بول رہا ہوں، منافقانہ حرکت کرتے ہیں عملی لحاظ سے، ایک راجنیت کھیلتے ہیں، کسی کے ساتھ پلاننگ سے بدلہ لینے کی پلاننگ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ چال چلتے ہیں اور ان سب میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھے میری بات؟ میں ایک چال چلا اور اس چال میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ میں ایک راجنیت کھیلا، اس راجنیت میں کامیاب ہو گیا، جبکہ میں جان رہا ہوں کہ میں اندر سے وہ بات نہیں ہے۔ میں ڈبل گیم کھیلا، یہ سب ایک ہی لفظ ہیں، ایک ہی طریقے کی بات ہے، کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ساری پر ہماری چالیں بھاری تھیں، لیکن آپ سے اس کی رحمت ایسی ہوئی کہ اس نے اپنی چال آپ کے اوپر استعمال نہیں کیا۔ کہتا ہے اللہ وَمَكَرُوا، لوگ چالیں چلتے ہیں، وَمَكَرُوا اللَّهُ، اور اللہ بھی چال چلتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور بہترین چال چلنے والا اور بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ لیکن آپ کے خلاف اس نے تدبیریں نہیں کی۔ آپ کی اور ہماری دل کی کیفیت جان رہا تھا کہ نہیں جان رہا تھا کہ یہ ڈبل گیم ہو رہا ہے، یہ راجنیت کھیلی جا رہی ہے، یہ ہمارے بندے کے ساتھ بدلے کی بھاونا کے ساتھ ساری ترکیبیں اختیار کی جا رہی ہیں، اور اس کے باوجود رب ذوالجلال جو خیر الماکرین تھا، اس نے آپ کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا۔ جب ہم اس کو یاد کریں گے نا، تب معلوم ہوگا کہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کیا کیا ہے، احسان کیا ہے، کتنی بڑی اس کی رحمت ہے، تب جا کر کے معاملہ ہے۔ تیسری چیز، کتنی مرتبہ ہماری زندگی میں ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب جان بچنے کے کوئی سوال نہیں ہے، ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو اس نے بچایا۔ آپ ان حادثوں کو یاد کریں کہ اسباب ظاہری میں اس حادثے سے موت کے علاوہ کوئی شکل نہیں تھی، جبکہ ہماری ابھی بہت سے فائلیں ترتیب میں تھیں، ابھی کام ہی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس فائلوں کو مکمل کرنے کے لیے تم کو حادثے سے بچا دیا ہے، ورنہ حادثہ تو اس لائق تھا کہ بندہ بچتا نہیں۔ تب پروردگار عالم کا جب خوف آئے گا اس کی نعمت کو، تو ایک ہوتا ہے قہاری، ایک ہوتی ہے رحمانی۔ تو یہ رحمان جب یاد کیا جائے گا کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ فرمایا ہے، تب ہم کو جو ہے آنکھ سے آنسو آئیں گے۔ اسی طریقے سے ایک بڑا طبقہ جو آج امیر ہے، میرا اپنا اندازہ ہے کم سے کم 70%، جس وقت بھی ہو، ہر وقت کے لیے بات کہہ رہا ہوں، 70% طبقہ وہ امیر ہے جو کل غریب تھا۔ کل کیا تھا؟ ہم اپنے اس غربت کے دور کو دیکھیں کہ کہاں سے اٹھا کر کے پروردگار عالم نے ہم کو سائیکل پر چلنے والے کو ہم کو اٹھا کر کے لا کر کے فارچونر پہ بٹھا دیا ہے۔ اپنی اس غربت کو یاد کریں، اور غربت کو یاد کرنے کے بعد اپنے اس آج کے دن کو یاد کریں کہ ہمارے باپ کے کیسے دن گزرے، ہمارے دادا کے کیسے دن گزرے، ہمارے اوپر کیسے دن گزرے، اور وہ سائیکل سے چلنے والے بندے کو پروردگار عالم نے اٹھا کر کے فارچونر پر اور مرسڈیز پر بٹھا دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو یاد کریں گے، تب پروردگار عالم کی نعمت یاد آئے گی، تو یہ وہ خوف کا آنسو ہے، یہ اس کے شکر کا آنسو ہے۔ تب بندے جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس کے آنسو آئیں گے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ظلم اور زیادتی کا ایک اللہ تعالیٰ کیوں کسی پر ظلم ہونے دیتا ہے؟ حالانکہ کوئی ظالم رب ذوالجلال کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا کا ظالم ہے، چاہے وہ سرکار کے طور پر ظالم ہو، چاہے وہ ہماری عورتیں ساس کے طور پر ظالم ہو، چاہے بہو کے طور پر کوئی ظالم ہو، چاہے جتنی بھی ظالم ہیں، کوئی بھی ظالم اللہ کی پکڑ سے باہر ہے؟
کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو برداشت کرتا ہے ظالم کو، اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں، بہت دیتا ہوں کہ شاید یہ اپنے ظلم سے پلٹ آئے اور یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر دے اور واپس آ جائے، اس لیے وہ ڈھیل دیے ہوئے ہے. لیکن ایک وقت ضرور آتا ہے کہ جب وہ ظالم کو ایسے، کہ آپ جو دیکھتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑے آدمی تھے، وہ صدام حسین تھے، پھانسی پر چڑھا دیا. ذوالفقار علی بھٹو پی ایم تھا، پھانسی پر چڑھا دیا گیا. کتنے ایسے واقعات اور حادثات ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا، یاد کر لیں، الا ماشاءاللہ 1% ہوتا ہے، اور وہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ورنہ 99% کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ظلموں کو نہیں جانتے ہیں. وہ کسی نہ کسی ایک کی بھی بد دعا ہم کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اور جس نے ہزاروں پر ظلم ڈھالا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم فإن بينه وبين الله ليس حجاب، کہ لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو. وہ جب دعا کرتا ہے نا تو کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی چیز بیریئر نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کھٹ سے جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے، کھٹ سے جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے. اب اس ظالم پر تو جو کچھ ہوا، ظالم کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں اتنا ظلم کیا اور اتنے دن تک چھوڑ رکھا ہم کو، تو بھی اس کو خوف آئے گا. اور مظلوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک وقت ہم پر اتنا ظلم کا گزرا اور آج رب ذوالجلال نے مجھے لا کر کے عزت بخشی اور اس مقام پہ لا کر کے کھڑا کیا. جب اس طرح سے ہم اللہ تعالی کی باتوں کو ہم یاد کریں گے نا، تب ہماری زندگی میں کیا آئے گا؟ تب خوف خدا آتا ہے. اور جہاں تک گناہوں کی بات ہے، قرآن مجید کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، کیا ہے میرے بندو، اے میرے بندو. کون بندو؟ اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے اوپر بڑے ظلم اور زیادتیاں کی، یعنی گناہ کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ، عجیب و غریب آیت کہتا ہے، ایک کہہ سکتا ہے اللہ کہ ان اللہ یغفر الذنوب، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں سب معاف کر دے گا. شرط یہ ہے کہ تم مایوس ہو کر کے اللہ کے دربار سے نہیں ہٹنا، اللہ کے دربار میں لگے رہنا، اس کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری لگاتار کرتے رہنا. پروردگار عالم جو ہے ایسے لوگوں کو معاف کرتا ہے. اور پھر جب ہم یہ سوچتے ہیں تب ہماری آنکھوں سے کیا ہوتا ہے؟ آنسو جاری ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کریں کہ قدرت کے باوجود پکڑا نہیں، ستاری کے باوجود بے عزتی، یعنی ستار ہونے کی وجہ سے ہماری بے عزتی نہیں کی. قہار تھا، اس کے باوجود بھی ہم پر اپنی قہاری کو اس نے لازم نہیں کیا. یہ تمام چیزیں جب بندہ یاد کرتا ہے تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کی وہ خوف جو ہے نا پیدا ہوتا ہے. کبھی مریض کے پاس جائیں، ایسے مریض کے پاس جو زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، ایسے کی عیادت کریں. آپ اٹھ نہیں پا رہا ہے، وہ ہل نہیں پا رہا ہے، کوما میں پڑا ہے اور آپ چل کر گئے ہیں، آپ ہوش و حواس میں ہیں، آپ اس کے بارے میں دوسرے سے پوچھتے ہیں. آپ کے اندر ابھی اتنی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ نے مجھے کیا ہے؟ صحت کی نعمت دی ہے. تب اللہ تعالیٰ کہ جب نعمت یاد کریں گے تب اللہ تعالیٰ کہ اس نعمت کی خوشی میں ہم کو جو ہے کیا ہے، وہ ہم کو آنسو آئے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے تھے، بوسیدہ قبر پہ کھڑے ہوتے تھے. آج ہم قبرستان جاتے ہیں ہماری کیفیت، کیونکہ قبرستان میں آپ نے اتنی لائٹ اور اتنے پھول اور اتنی پکی قبریں بنا رکھی ہیں نا کہ وہاں پہ خوف کے بجائے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو اتنی بڑی رونق ہے، ہوتا ہم اندر ہوتے تو کتنا اچھا تھا، یہاں کتنا بڑا میلہ لگا ہوا ہے. یہ قبرستان نہیں ہوتا ہے. قبرستان تو وہ ہوتا ہے کہ آدمی داخل ہو تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. قبروں میں گڑھا ہو، دیکھنے والا سوچے کہ کیا ہو رہا ہے. کل تک کہ وہ تھے جس کے آگے پیچھے 10-10 آدمی گھومتے تھے،
آج ایسا ہے کہ یہاں جو ہے وہ کوئی رونے والا موجود نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی قبروں کے پاس جا کر کے کھڑے ہوتے تھے اور سوچتے تھے کہ میں اگر اندر ہوں اس کے تو کیا کیفیت ہوگی, کیا ہمارے ساتھ ہمارا رب میرا معاملہ فرمائے گا. جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تب جو ہے نا وہ خوف کے آنسو گرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل یہ بات کریں گے کہ آنسو آنا بند کب ہوتے ہیں, کیا سبب ہوتے ہیں کہ آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں, خشک ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب